بزرگان دین نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جو تعلیم دی ہے، جو سبق دیا ہے، اس میں سے دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ ان کو اختیار کرنا ہے تو بہت مشکل، مگر ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور انسان منزل کو پا جاتا ہے۔ پہلی بات جو سارے بزرگوں نے ارشاد فرمائی وہ ہے طلب صادق، سچی طلب۔ کس چیز کی؟ اللہ رب العالمین کے قرب کی، اللہ کی رضا کی۔ اللہ کو پانے کی جب تک طلب صادق نہیں ہوگی، طلب سچی نہیں ہوگی، اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اور اللہ کو پانا ضروری ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ طلب کیسی ہو؟ مثالیں دی گئی سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ مثالیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جس طرح سخت گرمی ہو اور ایک آدمی پسینے سے شرابور ہو اور اس کا روزہ بھی ہو اور بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا جسم مضمحل ہو گیا ہو، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہوں، زبان خشک ہو گئی ہو، اب ایسے وقت میں اس کی طلب جو ہے ٹھنڈا پانی ہے کہ اگر روزہ افطار کرتے ہوئے اسی ٹھنڈا پانی مل جائے تو اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی اور اسے راحت مل جائے گی۔ اور یہ طلب ایسی ہے کہ جو ہم سب جس سے گزر چکے ہیں، کہ جب انسان گرمی میں روزہ رکھتا ہے تو شام کو اس کی طلب کیا ہوتی ہے اور کتنی شدت کی ہوتی ہے۔ اتنی شدت کی وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، بس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ وقت ہو اور ٹھنڈا پانی جو ہے میرے حلق سے نیچے اتر جائے۔ تو جس طرح ایک روزے دار کو اس حالت میں پانی کی طلب صادق ہوتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ایک بندے کو اپنے رب کی طلب ہونی چاہیے۔ جب طلب صادق ہوگی رب ملے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ طلب صادق ہو رب نہ ملے۔ رب ملتا ہے، رب کا قرب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ طلب صادق یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جب تک طلب صادق پیدا نہیں کریں گے تو ماں بھی بچے کو دودھ کہاں دیتی ہے؟ وہ روئے گا، چلائے گا تو ماں سینے سے لگاتی ہے پھر اس کو۔ طلب صادق۔ دوسری بات جو ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی ہے، جو انتہائی مشکل کام ہے، وہ ہے اپنی ذات کی نفی کر دینا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ ہم دو چار لفظ پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں، دو چار ہزار جیب میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب تک اپنی ذات کی نفی نہیں کی جائے گی خدا کو نہیں پا سکتے۔ خدا کو پانے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنا نہایت ضروری ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا کہ خدا کو کیسے پا سکتے ہیں؟ فرمایا خود کو کھو دو خدا مل جائے گا، اپنے آپ کو فراموش کر دو، اپنے آپ کو کھو دو تمہیں خدا مل جائے گا۔ لیکن خود کو کھونا ہی تو مشکل ہے۔ یہ میں جو ہے نا، اس میں نے ابلیس
اس کو عزازیل کو جو ابلیس بنا دیا تھا. تو یہ جب تک ذات کی نفی نہیں ہوتی بات کتنا ہی علم حاصل کر لے کتنی عبادت کر لے میں کو ختم کر رہا ہوں. بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام سلسلہ چشت کے عظیم الشان بزرگ اور سبحان اللہ کیا کہنے آپ کی فیضان کے آپ کی برکتوں کے. آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے ہیں ذوف ہے تکلیف پیروں میں کمر میں چارپائی پر بیٹھ گئے مریدین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. مرید تو مرید ہوتا ہے مرید کا مطلب غلام. لیکن بابا صاحب کی شفقت محبت عاجزی انکساری اپنی ذات کی نفی کو دیکھیے کیا فرماتے تھے بار بار فرماتے مجھے معاف کر دینا آپ نیچے میں اوپر ہوں مجھے تکلیف ہے اس لیے اوپر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دینا آپ نیچے میں اوپر ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں تو اوپر بیٹھنے کے لائق ہوں نہیں بلکہ وہ شرمندہ ہوتے تھے. تو جب تک اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے اپنے آپ کو ماریں گے نہیں خدا کو نہیں پا سکتے.